شکریہ ادا کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ اصل زندگی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے سے شروع ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ہوتے ہیں، کچھ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو پورا موقع دیتا ہے اپنے آپ کو بھی بدلنے کا، اپنے دل کو بھی بدلنے کا، اپنی نیت کو بھی بدلنے کا اور اپنی عادات کو بھی بدلنے کا. کچھ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کی ایک ہی ڈگر پہ چلتے چلتے وہ افتار تو محسوس کرتے ہیں لیکن رستوں کا تعین جو ہے یا منزلوں کا تعین جو ہے ان کی کرنے کی بجائے وہ بے راغبی کی طرف نکل جاتے ہیں. تو میں رانا صاحب سے، کیونکہ ہمارا پروفیشن بھی ایک ایڈوکیسی سے ہمارا تعلق ہے، تو جب بھی میں ملاقات ہوئی ہمارے بزم کے پروگرام میں تشریف لائے تو میں نے ان سے ہماری بھی ایک آبزرویشنز ہوتی ہیں. تو اس دن جب بات کر رہا تھا کہ میں نے ان کو جب پڑھا اور دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اتنے بڑے اچھے انسان، دل رکھنے والے، مہمان نواز، دوستوں سے محبت اور وفاؤں کے پاسدار. تو کچھ لوگوں کی خواہشات بھی کی جاتی ہیں کہ کاش یہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے اور ہمارے بھی یہ رہبر اور رہنما بنے. شاید میرے دل میں یہ نیت بھی تھی، ارادہ بھی تھا کہ ہم باقاعدہ رانا صاحب کو اپنی بزم میں دعوت دیں گے. جو ہی ہماری نیت اچھی تھی، ہم ان کے لیے بازو کھول کے کھڑے تھے، ہم ان کے احترام کے لیے قلین بچھا کے بیٹھے تھے، تو اتنی محبت کا ریئیکشن ادھر کیا. اور یہ بھی بےتاب تھے ہم سب کو ملنے کے لیے، یہ بھی منتظر تھے کہ جی آپ دوستوں سے میری جو ہے وہ نشست ہو. تو لاسٹ ٹائم جب ہماری نشست ہوئی تو میں نے جو مجھے آج کی بات لگی، میں وہ میسج ایکچولی دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے کیریئر میں یا جن میں چیزیں کچھ ہوتی ہیں وہ نہ شناخت کے، نہ پہچان کے، نہ وہ نہیں بھوکے ہوتے. ان کا تو ہوتا ہے کہ عزت دینے سے عزتیں ملتی ہیں. تو میں نے رانا صاحب سے تصویر مانگی کہ میں نے کہا یار اپنی سارا سے تصویر دے دو کہ ہم نے کرنی. کہتا یار اے کام نہیں کرنا. لاسٹ ٹائم جب ہماری نشست ڈنر پہ ہوئی تو نے کہا کہتے کوئی تصویریں تو بغیر بھی کام کر لیا کری. ہر وقت تصویریں ہی نہیں ہوندیاں، تصویر تو بغیر بھی چلنا چاہیے. اور انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے باہر کھڑے بہت متاثر کیا. کہتے بس جی مجھے اپنی بزم کے دوستوں کا ایک ادنا سا کارکن اور ورکر سمجھے، بس میں یہی ہے، مجھے کچھ نہیں، اور نہ تو تصویر نہ پوسٹ. یہ بڑائی ہوتی ہے. ہم گروپوں میں نشان کسی بات پہ جھگڑتے کہ کسی کو آگے کیوں بٹھایا، کسی کو پیچھے کیوں بٹھایا، کسی کو یہ نہیں ہوا، کسی کو تکلیف. ہم ابھی ان چکروں میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سیکریفائی کرتے ہیں. تو اس کے بعد نہ صرف انہوں نے اس دن یہ بھی ہمارے پریزیڈنٹ جناب اشرف خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عمرہ قبول کرے اور ہمارے لیے دعاؤں کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں، دوسرے نے آفر کر دی کہ جی میرا یہ جو دولت خانہ ہے آپ کے بزم کے دوستوں کے لیے، آپ کوئی بھی یہاں پہ ایونٹ، کوئی مشاعرہ، کوئی تقریب رکھیں تو میں جو ہے اس میں حاضر ہوں. میری یہ آپ کے لیے سب سے حاضر ہے. اس والے سے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی جی ہمارے دوستوں کے لیے یہ عدم اعزاز بخشا. دوسرا کبھی بھی نہیں شرمانا چاہیے. میں بعض دفعہ رانا صاحب مجھے تھوڑی سی ہوتی ہے، کچھ ہم لوگ دلوں کے بڑے ابھی بھی چھوٹے کرتے ہیں کہ لفظ بزم خاور ایک تنظیم ہے، ادبی تنظیم ہے، اصلاح اللہ کے حوالے پہ چل رہی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کہ بزم تو ٹھیک ہے لیکن یہ لفظ جو خاور لگا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بزم خاور ہے تو یہ خاور کی تنظیم ہے یا اس کے یا اب اس کے لیے ہم کام کریں یا کیا کریں. چیزوں کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے تو جب آپ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو بھی فلاح کا اس کا اجر آپ لوگوں نے خود پانا ہے.
یہ ایک ذریعہ ہے ایک اکٹھے ہونے کا، اکٹھے بیٹھنے کا. باقی ہر عمل جو آپ اپنا کریں گے، چاہے اس پلیٹ فارم سے کریں یا اس سے ہٹ کے کریں، اس کا آپ وجہ اللہ تعالیٰ نے ضرور اس سے نوازنا ہے. دوسرا، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس میں کوئی ایسی برائی والی بات ہے کہ میری بزم جو بنانے والے بھی دوست تھے، میں نے خود نہیں بنائی کہ میں جی میرے نام تو بناؤں. تو لوگوں نے میری علم و ادب کی خدمات کے اوپر میں 4 کتابوں کا آتھر ہوں، تو لوگوں نے اس کی بنیاد بھی خود ہی رکھی کہ جی جیسے دوسری بزمیں چل رہی ہیں تو آپ کی بھی ہم بھی. تو میں ان اپنے پروموٹرز اور بانیز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ ایک بٹ صاحب نے جی میرے دوست نے یو کے تو آئے نا سر، کھانا دعا دو کھانا